السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ الحمدللہ۔ آئیں سب مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بچوں، آج ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلہ سمود سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور جنہیں اللہ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ اسی لیے قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے ایک علاقے الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ اور بچوں، یہ جگہ آج بھی حجر کے نام سے ہی موجود ہے، البتہ اسے عرف عام میں مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی صلاحیتیں دی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ پہاڑوں کو، جی ہاں، قدرتی پتھر کے بڑے بڑے چٹان اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار اور خوبصورت محل بناتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا کی تھیں۔ مگر ہمیشہ کی طرح اس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا ہی راستہ اختیار کیا۔ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اترانے لگے اور تکبر کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی، شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی، دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ پر مختلف اعتراضات شروع کر دیے۔ سرداروں نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ اور تو اور بچوں، پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی کو نکالو جو ایک بچے کو پیدا کرے، تبھی ہم تمہیں اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ نے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، اور قرآن حکیم میں اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی یعنی ناقۃ اللہ بھی کہا گیا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی بچوں، کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے صرف چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خوب خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے قوم سمود کے پانی حاصل کرنے کے لیے ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ، ان کے مویشی اور اللہ کی اونٹنی سبھی پانی پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم، ان کے جانور اور اللہ کی اونٹنی کے دن مختلف کر دیے اور مقرر کر دیے تاکہ سب ایک دن نہ پانی پئیں۔ لیکن جس طرح اس اونٹنی کی پیدائش ایک معجزہ تھی اور عام حالات سے بالکل مختلف تھی، اسی طرح اس اونٹنی کا کھانا پینا بھی بالکل مختلف تھا۔ یعنی جس دن وہ اونٹنی پانی پینے کنویں پر جاتی تو پورا کا پورا کنواں پانی سے خالی ہو جاتا، لیکن اللہ کی قدرت سے اگلے دن بھر جاتا۔ مگر قوم کے سرکش لوگوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی
اور کچھ دن گزرنے پر ان کو اونٹنی کا وجود سخت ناگوار گزرنے لگا، اور ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بس اس اونٹنی کو تو اب ہلاک ہی کر دیا جائے۔ اور ان میں سے جو سب سے برا آدمی تھا نا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اٹھ کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ بیچاری اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اور بچوں، پتہ ہے اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر اتنا گھبرا گیا اور بھاگ کر چیختا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے وہ پہاڑ میں کہیں غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، تم جو مزے کر سکتے ہو کر لو، پھر دیکھنا اللہ کا کیسا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ اور یہی ہوا۔ 3 دن بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ سوچو وہ کیا آواز ہوگی جس سے انسان بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ پہ مر جائے۔ کتنی سختی اس آواز کی ہوگی، کتنی تیزی اس آواز میں ہوگی کہ انسان کے کان پھٹ جائیں۔ اور وہ تمام قوم، اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ کے مردہ پڑے رہ گئے۔ اور قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر، عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں کبھی رہا ہی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، قوم سمود کی وہ عمارتیں بلکہ ان کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہجر کے مقام سے گزرا تو آپ نے صحابہ کرام سے فوراً فرمایا تھا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں عذاب آیا ہے، لہٰذا یہاں قیام نہ کرو، یہاں سے چیزیں اٹھاؤ اور آگے بڑھو، ایسا نہ ہو تم بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ بچوں، اللہ نے اپنے خاص رحمت اور اپنے خاص فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ان کو عذاب سے بچا لیا تھا، لیکن حضرت صالح کو اپنی قوم کی نافرمانی پر بہت دکھ تھا۔ انہوں نے ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی ہی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو شاید پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ بچوں، اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق ہمیشہ کی طرح وہی ہے جس پہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فرمائی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے، اس کا شکر نہ ادا کرنے والے یقیناً اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان قوموں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جو نعمتیں، جو آسائشیں، جو ہنر اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو دوسروں کی اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور ہرگز کبھی بھی اس پہ غرور یا تکبر نہ کریں۔ اسی میں ہماری عافیت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔